خاص جگہوں کے بال مشین سے کاٹنا، عام طور سے بغل یا زیر ناف بال ریزر سے کاٹے جاتے ہیں، اگر یہ بال مشین سے کاٹے جائیں تو کیا یہ شریعت کا حق ادا ہو جائے گا؟ سہیل احمد، آسام، انڈیا سے۔ مقصد کاٹنا ہے، جس طرح سے چاہے کاٹیں، جائز ہے ہر طرح سے، لیکن سنت کیا ہے کہ مرد جو ہے زیر ناف بال ریزر سے کاٹے، یہ سنت ہے، اور بغلوں کے بال نوچے یا کوئی ویکس وغیرہ کے ذریعے جڑ سے اکھاڑے، یعنی انگلیوں سے نوچ لیں یا ویکس وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا کسی چیز کے ذریعے ایسے اکھاڑ دیں تاکہ جڑ سے نکلیں وہ، یہ بغلوں کے لیے سنت ہے، کیونکہ نتف العانہ کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلوں کے بال نوچنے کا حکم دیا ہے۔ بہت آسان ہے، پہلی دفعہ میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، باقی پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اور زیر ناف بال بلیڈ سے صاف کرنا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے افضل یہ ہے کہ زیر ناف بال وہ کسی کریم وغیرہ سے صاف کر لیں، اور بغلوں کے بال وہ نوچیں، یا جو ویکس وغیرہ کے ذریعے نہیں ایسے اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں عدت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت، ایک ہوتی ہے موت کی عدت۔ کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ان پر عدت لازم ہے، اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے، چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے، یا وہ ٹھیک 9 مہینے بعد پیدا ہو، تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی۔ طلاق یافتہ عورت کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو، تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی، عدت ختم نہیں ہوگی۔ باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے، شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کی عدت ہے 3 مینسز، 3 دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں۔ اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہے، یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے، تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے 3 مہینے۔ تو اس عدت جو ہے نا، جب بھی عورت عدت گزارے گی، چاہے طلاق کی ہو یا موت کی عدت ہو، تو ایسی صورت میں عورت پر 2 اہم پابندیاں ہیں۔ نمبر 1، گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شوہر کے گھر سے۔ نمبر 2، زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی۔ ہاں، غسل کر سکتی ہے میل کچیل دور کرنے کے لیے، زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا، لپسٹک، پاؤڈر وغیرہ، یا خوشبو کا استعمال، سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ۔ تو یہ بیسک پابندیاں ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے، یہ جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے، زیادہ زینت والے کپڑے نہ ہو، جو شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہو، نارمل جو عام طور پہ گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا عدت کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی جاتی ہیں تعزیت کے لیے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے، جی اماں عدت میں ہے، لیکن بچے کی رخصتی، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں، تو بھئی بچی کو اماں کے پاس لے آئیں، وہ وہیں سے ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کر دیں۔ تو جو ہے نا عدت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کہ عدت گزارنا لازم ہے، اور قرآن و سنت نے بہت وضاحت سے اس کے احکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا، زمانے جاہلیت میں 2 سال تم لوگ عدت گزارا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں دیکھا 2 سال تک عدت میں رہے گی، اور مینگنیوں میں بٹھاتے تھے گندگی میں اس کو۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، اسلام نے عدت کی مدت کو بھی کم کیا، اور عدت کے حکامات میں بھی بہت نرمی پیدا کی۔ بس اتنے حکام دیے کہ عورت زینت اختیار نہیں کرے گی، زینت، یہ حکام ہے۔ ہاں، کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مجبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو، تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے، تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے، دن میں کمانے کے لیے جائے گی، اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی، وہاں بھی نامحرم سے اختلاط نہ ہو۔ یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پہ بات کر سکتی ہے، تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پہ کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے کچھ ضرورت کی اگر بات ہو۔ لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے، عدت کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ عدت کے دوران نامحرم سے اختلاط یا بات چیت، بلا وجہ کی بات چیت، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ عورتیں ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکیں؟ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں؟ نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ میمونہ خوشاب سے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بال دے کے برتن خرید لینا۔ تو باقی خواتین کو چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی، ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہے کہیں بھی پھینک دیں، لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے، کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ ہے، اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے، یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی، ایک بہتر کی حد تک ہے، یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، ورنہ جہاں جائیں پھینکیں، لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے، تو اس کا اتنی بے اکرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دی، جیسے ناخن کے بارے میں بھی ہے کہ گٹر میں نہ پھینکے جائے، کیاری میں پھینک دیے جائے۔ عصر کے وقت سجدہ کرنا، قضا نماز پڑھنا،
کیا ہم عصر کے وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا کوئی قضا نماز اس عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ قرۃ العین، عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہاں نفل نہیں پڑھ سکتے آپ، البتہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، سورج غروب آفتاب سے تقریباً یعنی ایک نیزہ بلند ہو، جب اس کی تپش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے اور فرض نماز قضا کرنا بھی اس وقت مکروہ ہے۔ اس وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہ پڑھی ہو، اور اتنی تاخیر پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے؟ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہیں، ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے۔ میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دیں، لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں، 3 مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں، کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے علیحدہ الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کراچی سے کسی خاتون نے نام بھی لکھا ہے لیکن میں نام شو نہیں کر رہا، خامخواہ میں آپ کی ساس کو پتہ چلے گا وہ کہیں گی اور مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن پتہ تو چلی گیا جو 3 مہینے سے شوہر کو الگ سلا رہی ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گی میں ہی سلا رہی ہوں الگ۔ تو عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہے، آپ ہیں یا وہ ہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو، لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں، تو پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں آپ نارمل زندگی گزار رہی ہیں جیسے سب گزارتے ہیں اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے یا وہ آپ کے ساتھ خامخواہ میں آپ کو ٹارچر کر رہی ہے، تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دے، بالکل سیپریٹ انتظام کرے اس کے لیے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بیگم جب بھی ماں کے گھر سے آئے گی پھٹا ضرور ہوتا ہے، یہ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے، یعنی بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے نا تو لازمی پھٹا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں سے سافٹ ویئر اس کے نا اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس رہتے رہتے وہ سافٹ ویئر پرانے ہو جاتے ہیں، لڑائی والے وہاں جائیں گے اپڈیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو جب آئے گی تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، تو 2-3 دن کا پھٹا ہے، میں نے کہا برداشت کر لیا کرو، اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لبرل لوگوں کے یہاں بڑے مسائل ہیں، ان کو اماں کے یہاں جا رہی ہے، وہ تو اماں ان کے یہاں اتنی لفٹ نہیں کراتی کہ امی یہاں رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ لبرل خواتین نے یعنی اتنا ماڈرن ماحول میں ٹائم گزارا ہوتا ہے کہ امیوں کو تو ویسے لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی۔ بھائی کسی خانقاہ میں ماڈرن عورت پہ آپ کا بدگمانی نہ شروع کر دیں، سب ایسے نہیں ہوتے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تو ان کے ہاں مرد کو نہیں اطمینان ہوتا کہاں جا رہی ہے، عورت کو شوہر پہ اطمینان نہیں ہوتا، وہ گرینڈر والی مشین والا لطیفہ ہے نا، کئی بار سنا چکا ہوں، ایک خاتون کو اپنے میاں پہ اعتماد ہی نہیں تھا، وہ جاتی تھی صبح آفس، میاں بے روزگار گھر میں پڑے رہتے تھے، ان کو ڈر تھا کہ جب بھی یہ گھر میں رہے گا نہیں نا، یہ نکل جائے گا کہیں لڑکیوں کے پیچھے، تو وہ فون کر کے کہتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں، کہتا میں گھر پہ ہوں، کہتی ہیں کوئی ثبوت گرینڈر مشین چلا کے دکھائیں، وہ گرینڈر مشین زوم کر کے چلاتا، ہاں بھائی گھر پہ ہی ہے۔ ایک دن خاتون اچانک گھر پہ آئیں تو میاں غائب ہے، بیٹے سے پوچھا میاں ابا کہاں ہیں، کہہ رہے ہیں وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں، وہ گرینڈر مشین لے کے وہ ہے نا جان والا لطیفہ بھی ایک، یعنی نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد ہے اور نہ شوہر کو بیوی پہ، تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے۔ وہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو، یہ پڑھا ہے کہ جان کیسے نکلتی ہے، اسلامیات کے ٹیچر نے بتایا ہوگا جان کیسے نکلتی ہے، اس نے کہا پڑھا ہوا ہے، کیسے نکلتی، کھڑکی سے نکلتی ہے۔ ماں پریشانی ہے جان کھڑکی سے کہاں سے، کہتی ہے سمجھی نہیں کیسے، کہتی ہے دیکھیں امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ایک انٹی آتی ہیں گھر میں، جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ڈیڈی کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ، جان کھڑکی سے نکل جاؤ، تو جان کھڑکی سے نکلتی۔ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ ذرا بچوں سے ہوشیار رہا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو لبرل لوگوں کے ہاں بڑے مسائل ہیں، سیمیں ڈالی جا رہی ہیں بیگموں کے موبائل میں، کہاں جا رہی ہے ٹریس کر رہی ہے، بھائی پاک دامن لڑکی سے شادی کرو۔ ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زیادہ شادیاں ہیں، 2 شادیاں انہوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے کی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیوں میں بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، کوئی پڑھی لکھی ہونے کا مقصد بتانا نہیں ہے کہ میں پڑھی لکھی کو برا کہہ رہا ہوں۔ ایک شادی انہوں نے کی ہے گاؤں دیہات میں جا کے، کے پی کے میں کسی گاؤں سے لے کر آئے، سوات سے، سائنسدان ہے وہ بندہ، بہت پڑھا لکھا ہے، کہہ رہا ہے یار مجھے جو سکون ملا ہے نا یہ تیسری شادی کے بعد، جو ان پڑھ لڑکی ہے کہہ رہے مجھے دنیا میں جنت مل گئی، حالانکہ وہ ان پڑھ ہے، کہہ رہے میں نے 2 شہری ایجوکیٹڈ لڑکیوں سے شادی کی ہے اور ایک شادی میں نے کی ہے گاؤں کی سوات سے، کے پی کے سے، کہہ رہے وہ جو ان پڑھ ہے نا جو گاؤں دیہات کی ہے، اتنا دماغی سکون مجھے ملا ہے وہاں شادی کر کے، کہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پڑھی لکھی بھی ایک آدھ کرو، میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں کہ میرے بیان کو غلط لے کے چلے جائیں، اصل میں یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے ساتھ نا جو لبرلزم ہے نا، جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے وہ بڑی بربادی ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے. یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آتا یقین. پنجاب یونیورسٹی میں کبھی میرے ساتھ چلنا, میں آپ کو چھپڑ میں برقع پہن کے جاؤں گا, میں ایسے تو اب جا نہیں سکتا. میں پنجاب یونیورسٹی میں چرس پیتی ہوئی لڑکیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ہماری یونیورسٹیوں کا فیوچر ہے. اور لڑکے تو سٹے شروع سے ہی لگاتے آ رہے ہیں, وہ تو قائد اعظم کے دور سے لگا رہے ہیں, اب تھوڑا اور زیادہ ہو گیا ہوگا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایجوکیشن کے کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا بھائی, تعلیم تو انسان کو میچور کرتی ہے, اس میں ایک سلیقہ پیدا کرتی ہے, لیکن ایجوکیشن ہمارے ہاں کم ہے, اور جو لبرلزم آ رہا ہے نا وہاں سے یورپ سے, جو عیاشی آ رہی ہے, اس کا ریشو زیادہ ہے. تو یہ تباہی پھیل رہی ہے. تو پڑھی لکھی کی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں آپ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں, پہلے اس کا خاندان دیکھیں, اس میں دین بھی ہے یا نہیں ہے, پردہ, نماز, اس کی اماں اپنے ابا, اس کے ابا کی مانتی ہے کہ نہیں مانتی. آپ کسی گھر میں گئے, آپ نے دیکھا کہ اماں نے جو ہے نا اپنے میاں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے, تو سمجھ لو آپ کی بھی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, الا ماشاء اللہ. بعض دفعہ مرد بھی غلطی پر ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ نہیں غلطی پر ہوتا. تو سب سے پہلے یہ دیکھو سلیقہ, خاندان, شوہر کی اطاعت, گھر میں مردوں کا احترام ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ وفا بھی کرے گی, آپ کو محبت بھی دے گی, پھر آپ بھی اس کو عزت دو, محبت دو, آپ بھی انسان کے بچے بن کے رہو نا. اس کی سادگی سے بعض دفعہ مرد بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے, جو ہوشیار ہوتی ہے اس کے تو حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے, جو بیچاری سیدھی سادی آ جائے اس کو پھر کھڈے لائن لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے. مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے اپنا تجربہ, یار دماغ کو سکون مل گیا ہے بالکل, اتنا ایک عالم کی بیٹی ہے, کچھ سکون والی زندگی گھر میں مل گئی ہمیں, حالانکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ, لیکن جتنی تعلیم گھر داری کے لیے ضروری ہے وہ اس کو آتی ہے. اس کو شوہر کے حقوق پتہ ہے, شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنا جانتی ہے, اور گھر میں صفائی ستھرائی, پھر شریعت کے حکام جو ہے, طہارت کے حکام وہ جانتی ہے. ہماری دادیاں نانیاں تو بس اتنا ہی پڑھی ہوئی تھی, بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہماری دادی کو تو اسکول کا پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو, انہوں نے بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا, طہارت کے حکام, صفائی, ایسی زبردست صفائی ستھرائی کہ آج وہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی. اتنا طہارت کا اہتمام کرتی تھیں, تہجد کی پابند, نماز, روزہ, یہ ساری چیزیں, ایسی پیاری زندگی انہوں نے گزاری. بچے بھی پیدا ہوئے, بچوں کو پالا بھی, بچوں کی محبتیں بھی ملی, پوتے نواسوں کی محبتیں بھی ملی, اور ایک بہترین اللہ کے حکام والی زندگی گزار کے دنیا سے چلی گئی. ان کی زندگی میں غم بھی بہت آئے, ان غموں نے ان کو ڈپریشن کا مریض نہیں بنایا, بلکہ غموں میں صبر کیا. کیوں؟ پڑھا ہوا تھا بھائی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں موٹی موٹی ان کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر کبھی نہیں سنی انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی تقریریں نہیں سنی انہوں نے, لیکن سارے غم بھی برداشت کیے. ان کی زبان پہ بس بھائی اللہ کا فیصلہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا فیصلہ ہے. میتیں بھی دیکھی, اللہ کا فیصلہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا, ہماری دادی نے کبھی زندگی 85 سال کی عمر کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی تھی, کیونکہ 85 سال کے بعد ہم جب بھی پوچھتے تھے 85 ہی کی رہتی تھی, وہ 90 کی ہو گئی تو بھی 85 کی تھیں. ہم نے کہا آپ نے 5 سال پہلے 85 کی تھیں, آپ اب بھی 85 کی, بس ان کی رپورٹ تھی بھائی 85 کی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی مان لیتے تھے دادی, ان سے کون بحث کرے. اتنی لمبی لمبی عمریں, نہ ان کو یہ پتا تھا کہ جی یہ والا پانی پینا ہے تو وہ والا بوائل کر کے پینا ہے, وہی پانی جو نلکوں میں آ رہا ہے, صحیح ہے نا, وہی پانی پی رہی تھی, وہی بڑے کا گوشت کھا رہی تھی, وہی روٹی کھا رہی تھی, اور میٹھا ایسا کھاتی تھی, چائے میں نا 4 چمچے میٹھے کے ڈال کے. ہم کہتے تھے اتنا شہد جیسا میٹھا, کہتے ہیں بیٹا ہمیں چائے کی حاجت نہیں, تو میٹھے کے چکر میں چائے پیتے ہیں. پھر بھی یار 90 سال کے ہو گئے, آج پتہ نہیں کولیسٹرول اور ساری رپورٹیں کلیئر آ رہی ہوتی ہیں, پھر مر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, پتہ نہیں. ڈپریشن نہیں تھی ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا میٹھا پیا کریں, میٹھا نہ کھایا کریں, بیماریاں اس میں آج, لیکن اتنا کچھ صحت کے خراب کرنے والی چیزیں کھا کے بھی ماشاءاللہ 90 سال خوشیوں میں زندگی گزاری انہوں نے, کامیاب لائف گزاری. کیوں؟ اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, نماز روزے میں دلچسپی. سمجھتے ہو؟ تو یہ چیزیں نہیں تھی ان کی زندگی میں. اور اپنے شوہروں سے وفا کرنا, اپنے بچوں کا خیال کرنا, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا, اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا, یہ ساری خوبیاں. اور ایک نہیں ہے, اس کی تو درجنوں مثالیں ملتی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے انڈیا سے ایک بزرگ آئے خاندان کے, ان کی عمر 70 سال تھی. ہم ان کو تفریح کرانے کے لیے کلفٹن لے کر گئے, بار بار نماز, بیٹا نماز, بیٹا نماز. ہم نے کہا ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز میں. اتنا انہوں نے مسلط کیا ہوا تھا, نماز نماز نماز. ابھی ایک نماز کا ٹائم پڑھا دی ان کو مسجد میں جماعت سے, پھر نکلے تھوڑی دیر بعد, بیٹا نماز, بیٹا نماز. ہم نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ابھی تو مغرب پڑھی ہے, بیچ ہمیں ٹائم ہے. بالغ ہوئے ہیں نا, آج تک ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. میں نے کہا واقعی یہ ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کی نماز کا زندگیوں میں سکون. ان کو ایک ہی ٹینشن تھی, اللہ راضی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ آج 20 ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں. دنیا کی محبت ہے, نہ گھر میں ماں کو بیٹی احترام دے رہی ہے, نہ ماں بیٹیوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہے, نہ بیٹا باپ کا, نہ باپ بیٹے کا. باپ شروع سے ہی بیٹے کو لبرل بناتا ہے, کہتا ہے مولویوں کے پاس نہیں جانا بیٹا, مولوی یہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا کرو, یہ سائنسدان ہے ان کے پاس بیٹھا کرو, یہ بزنس مین ہے اس کے پاس جاؤ. جو تمیز کا ایک دروازہ تھا آپ نے وہ کیا کر دیا, ایک تمیز سیکھنے. آپ نے اس کو یونیورسٹی میں بھیجا جہاں تمیز کے علاوہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے. ٹیچروں کی تمیز نہیں رہی اب یونیورسٹیوں میں یار, تو تمیز ایک جگہ سے سیکھنے کو ملتی تھی وہ ختم کر دیا آپ نے. تو بچے, اب پتہ ہے کیا, بچے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے فیس دے کے ان کو پڑھایا اور ہمارے لیے ہمارے سروں پہ جوتے مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے وہ غریب کا بچہ اچھا ہے جو گورنمنٹ اسکول میں کھڑکیوں سے بھاگتا ہے نا, ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے. ماں باپ کا تو ہے نا کم از کم. وہ آپ 6 لاکھ روپے 6 مہینے میں دے چکے ہیں, 12 لاکھ روپے, اور آؤٹ پٹ کیا ہے
بچہ باپ کی آنکھوں میں ڈال کے بات کر رہا ہے. ایک کرنل تھے فوجی ریٹائر, انہوں نے مجھے بتایا اپنا واقعہ کہ میں اپنی بچی کو اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہا ہوں, میں نے ایک دن اس سے پانی مانگا تو مجھے انگلش میں جواب دیتی ہے کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار ہمارا دور تھا, ہم تو وہ گاؤں کے تھے, دیہاتی تھے نا. کہہ رہے ہم تو ٹوٹے پھوٹے اسکولوں میں پڑھے ہیں, ہماری ماں جب پانی مانگتی تھی نا تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ پلائے گا کون. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ بھائیوں میں بہنوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ کون پلائے گا. اور اب یہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں, یہ مجھے سمجھا رہی ہے کہ جو کام خود کر سکتے ہو دوسروں سے نہیں کرو. کہہ رہے میں نے پہلی عقل مند تھے, پہلی فرصت میں اسکول سے نکال لیا انہوں نے الحمدللہ. انہوں نے کہا اس کو کسی اور طریقے سے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. بے وقوف ہوتے تو کہتے ماشاءاللہ یہ صحیح, براٹ مائنڈیڈ بیٹا, ویل ڈن ویل ڈن, یہی تو میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے دوسروں سے نہیں. تو بیٹا بالکل بہترین. اب بڑھاپے میں مجھے اولڈ ہاؤس میں بھی جمع, جو کام گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ ہم, جب گورنمنٹ ہمارے بوڑھوں کو پال سکتی ہے تو اولاد کیوں پالے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کو خیال ہو گیا بیٹا میرا بڑھاپا کیا ہے, اولڈ ہاؤس کی طرف. اولڈ ہاؤس میں وہاں جانے والا ہوں بہت جلدی. تو یہ حساب کتاب ہے, اس لیے آپ اپنے خرچے پہ اپنی اولاد کو کائنڈلی بگاڑے نہیں پلیز, بگڑے وہ اپنے خرچے پہ. بس جلدی وہ مفتی صاحب میں آپ کو مسافر کے لیے روکا تھا, وہ کوئی کام نہیں, آپ نے جانا چاہے تو چلے ہیں, پھر بعد میں ملتے ہیں. میں نے ویسے ملاقات کے لیے. مفتی صاحب چھوٹے بچوں کی کہانیاں, کارٹون یا کوئی ڈرامہ جس میں اپنے چھوٹے خداؤں کا نام لیتے ہیں کبھی کبھار, تو اس کا سننا کیسا ہے؟ بھائی ایسا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو ایسے بچوں کو ڈرامے دکھانا جس میں وہ جھوٹے خداؤں کا نام لے رہے ہوں. اس سے شرک بچوں میں ابھی سے ایسے کارٹون آتے ہیں ایم آئی والوں کے نا, بڑے دلچسپ کارٹون ہیں, اس میں بچہ کارٹون تو چھوڑے گا نہیں. بچوں پہ بہت زیادہ پابندیاں لگاؤ تو بھی بگڑتے ہیں, سمجھ لو. آپ نے بالکل ہی پابندیاں لگا دی نا کہ بس کچھ بھی نہیں دیکھنا, تو پھر باہر جا کے نا سینما گھروں میں یا ادھر ادھر نہیں, اب تو نہیں ہوتے, وہ پہلے وہ لگے ہوئے ہوتے تھے چھپڑے نا, اس کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی تھی. ہم یہاں سے جاتے تھے نا جامعۃ الرشید, تو راستے میں ایک کچی آبادی آتی تھی, اس میں چھپڑے لگے ہوتے تھے. اس میں سارے چرسی جن کے پاس, غریب کے پاس سینمے کے پیسے نہیں ہے نا, وہ 5-5 روپے دے کے ان چھپڑوں میں چرس بھی ملتی تھی ان کو, اور فلم بھی دیکھ لیتے تھے. وہ 2 خرچے ہو جاتے تھے ان کے. تو اب موبائل اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب یہ چھپڑوں کی ضرورت رہی نہیں, اب چرسیوں کے پاس بھی موبائل ہے. تو بچوں پہ زیادہ پابندیاں لگاتے تو پھر وہ ان چھپڑوں کی طرف جاتے ہیں. تو گھر میں بچوں کو جائز انٹرٹینمنٹ دے دیں تاکہ وہ ناجائز کی طرف نہ جائیں. اب کارٹون سب بچے دیکھتے ہیں, آپ پابندی نہیں لگا سکتے, تو ایسے کارٹون دکھا دیں نا جن میں ان کو موٹیویشن بھی ملے. اب یہ جو بلی اور چوہے والے کارٹون ہیں نا, ان سے بچوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں. بچے بھی یہی زبان سیکھتے ہیں, یہی مار دھاڑ سیکھتے ہیں. ایم آئی والوں کے اور بھی کچھ اسلامی کارٹون, گرین چینل والوں نے بھی کچھ بہت اچھے کارٹون بنائے ہیں, اس سے تھوڑا بچہ تمیز بھی سیکھ لیتا ہے اور کارٹون کی ٹرک بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے. تو وہ والے کارٹون لگا دیں تاکہ اس کی ٹرک بھی پوری ہو, سمجھ رہے ہیں, اور جو ہے اس کا تھوڑا سا اخلاق بھی سیکھ. پھر قوارد. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, اگر واقعی کسی سے انجانے میں کفر کی بات ہو گئی تو جتنے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے, بھائی انجانے میں کفر کی بات نہیں ہوتی, انجانے میں تو غلطی سے کفر کا جملہ منہ سے نکلتا ہے تو وہ کفر ہوتا نہیں ہے, تو اس کی کریکشن کر لے. ایسے لوگ کفر کے بارے میں وہمی بہت ہو گئے ہیں. کافر ہونا آسان کام تھوڑی ہے, پورا تمیز سے آدمی کفر کی نیت کرتا ہے تو پھر کافر ہوتا ہے. ایسے منہ سے کچھ بھی نکل جائے وہ تو کچھ بھی نکلتا رہتا ہے غلطی سے. بس اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کریکشن کر دے. بھائی اچھا جتنے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے گروپ میں, جتنے لوگوں نے سنی ہے, تو کیا سب کے سامنے بظاہر اس کو بٹھا کر سب کے سامنے, یار اتنا سخت نہیں کراؤ لوگوں کو نا, لوگ پہلے دین سے دور ہو رہے ہیں. منہ سے غلطی سے کچھ جملہ نکل گیا ہے, اگر گروپ میں نکل گیا تو وہ کہتے بھائی یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا, میں کہنا یہ چاہتا تھا, غلطی سے ہی نکل دیا, بس ایک بیان کافی ہے, پھر اس کو ملامت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. پھر مفتی صاحب اگر واٹس ایپ گروپ پر کسی نے حدیث بھیجی اور دوسرے نے بھی ایسے ہی مذاق میں بول دیا کہ میرے یا فلاں کے نزدیک تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے, مگر دل میں بےادبی انکار کرنے کا ارادہ نہیں تھا, تو کچھ نہیں ہوتا. وہ حدیث کی سندوں پہ تو بڑا کلام ہوتا ہے, کسی کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہے, کسی کی صحیح نہیں ہوتی. مفتی صاحب مذاق میں کفر بولنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا 5 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک بولتا ہے میں بریلوی ہوں, دیوبندی وغیرہ, تو کچھ ان میں مذاق میں کہنے لگتے ہیں میں تو یہودی یا قادیانی ہوں, یہ خطرناک جملہ ہے بھائی. پھر ایک دوسرے کی طرف مذاق میں یہ بات, یہ صحیح نہیں ہے, توبہ کرے. مذاق میں اپنے آپ کو کافر کہہ دے گا نا کوئی شخص, تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جائے گا. ایک ہے منہ سے غلطی سے نکل گیا, ایک ہے مذاق میں بولا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. تو اپنے آپ کو قادیانی بول دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے, اور کافر ہو جاتا ہے, حج بھی باطل ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوبارہ نکاح بھی کرے گا ایسا آدمی, حج بھی دوبارہ کرے گا, کیونکہ یہ تو مذاق نہیں ہے نا, یعنی غلط, یہ غلطی سے نہیں نکلا, یہ جان کر نکالا ہے لیکن مذاق میں نکالا ہے. تو ایسا مذاق کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی. جیسے طلاق ہے نا, بھاری جملہ ہے نا, آپ نے مذاق میں بول دیا بیوی کو 3 طلاقیں ہیں تمہیں, تو آپ کہہ رہے میں تو مذاق کر رہا تھا. تو بھائی یہ تو الفاظ ہے نا, تو الفاظ کا وزن رکھتے ہیں الفاظ, یہ کیونکہ شریعت میں پھر یہ ہے کہ کل کوئی بھی طلاق دے کے بول دے گا میں مذاق کر رہا تھا. تو کچھ الفاظ اسلام میں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کی مذاق بھی حقیقت ہے. تو ایسے الفاظ مذاق میں جائز نہیں ہے. بس توبہ کر لے, اللہ سے امید ہے لیکن اللہ بحال کر دے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے بھائی. اگر ہم بیرون, لیکن کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی مان لیا کرو, اس کو سمجھاؤ یار یہ غلط بولا ہے, تو کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں, میں ابھی الفاظ نہیں بولوں گا, بس پھر چھوڑ دو اس کو. لوگ زج کرتے ہیں, اس کو جان کو آ جاتے ہیں. مفتی صاحب اگر ہم بالکل بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجدید ایمان کر لی ہے, بس اتنا, آپ نے کلمہ پڑھوایا ان کو, بس بولے ہم نے توبہ کر لیا ہے اور ہم آئندہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے. جی ہاں مفتی صاحب اگر ہم شادی شدہ دوبارہ نکاح کے لیے, اب یہ نہیں کہ دوبارہ شادی تمبو لگائے گا, لوگوں کو بلائے گا, ہاں تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے, بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھے
نکاح کی اجازت دے دو کہ میں تم سے دوبارہ اپنا نکاح کر لوں. بیوی اجازت دے دے. پھر آپ 2 بندوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سابقہ بیوی سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح کر لیا. تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے. اب پورے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے پھر لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا دوبارہ کیوں شادی ہو رہی ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کا. بس 2 گواہ چپکے سے ان کے سامنے تجدید نکاح کر لے, اور اپنے خاندان کے ہی ہوں, اخبار میں نہ دے کہ ہم تو دوبارہ شادی کے بندھن میں جڑ رہے ہیں ہم لوگ, اس سلسلے میں میرا آنا ہوا ہے جی. 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح نہیں ہوتا, 1 یا 2 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے, 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہوتا. میرے بھائی مفتی صاحب اگر ہم بیرون ملک جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں 2-3 سال غیر مسلموں کے ساتھ گزارتے ہیں, تو جن کے ساتھ ہم روزانہ, جن کے ساتھ کیوں ٹائم گزار رہے ہو, انسانوں کے ساتھ گزارا کرو بھائی. جن کے ساتھ ہم روزانہ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں, تو کیا ان کو اسلام کی دعوت دینا ہم پر لازم ہے؟ لازم ہے, مگر حکمت مصلحت کے ساتھ. ایسے دعوت نہ دیا کریں مسلمان ہو جاؤ تم, وہ اور بدک جائے گا. تمیز سے ان کو کبھی بیان سنا دیا کسی کا, کوئی اسلام اور غیر اسلام کا کمپیئر ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک بہترین اس کے لیے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی کلپ بھیج دیا, اس طرح کی چیزیں کرو تو خود براہ راست جب آپ بات کرو گے تو اس کا پھر نیگیٹو اثرات ہو, تو وہ بدکنا شروع ہو جائے گا آپ سے. مفتی صاحب کیا دل میں اس کا خیال آنا, آپ اپنا عمل صحیح اسلام والا رکھو نا, تو وہ خود ہی آئے گا اسلام کی طرف. تبلیغ تو بہت کی جا رہی ہوتی ہے, آپ کے عمل سے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مسلمان بننے کے علاوہ کوئی اور کام کر لو, بس یہ نہ کرو, کیونکہ معاملات مسلمانوں کے خراب ہیں. کیا میں دل میں اس کا خیال آنا ایمان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی قانون کا پابند نہیں, اور وہ جو کرنا چاہے کوئی سوال نہیں کر سکتا, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کے لمبے عرصے اور مدت تک جہنم میں ڈالنے کے بعد چاہے تو معاف کر کے جہنم سے نکال دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا خیال کا پریشان کرنا ایمان کے خلاف ہے؟ وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اس میں پریشان کیوں ہو رہے؟ خیال آ رہے ہیں آنے دو, پریشانیوں کے لیے اور مسائل کم ہے کیا؟ باقی یہ کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے, لیکن کچھ قوانین اللہ نے اپنے اوپر ڈال دیے. جیسے حدیث میں آتا ہے, اللہ نے جب قانون سازی کی نا, آئین لکھا, تو اس میں سب سے پہلا قانون لکھا سبقت رحمتی علی غضبی. اپنے لیے اللہ قانون بنا رہا ہے, اس میں اللہ نے لکھا میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. یعنی اللہ اپنے آپ کو خود تو پابند کر سکتا ہے نا. اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیرونی قانون کا اللہ پابند نہیں ہے. خود اللہ اپنے لیے قوانین وضع کرتا ہے, پھر اللہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں اس کا پابند ہوں. جیسے اللہ نے قانون بنایا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا, تاکہ اللہ اب کائنات کو چلا رہا ہے نا, تو قانون ایک آئین کے تحت چلائے گا. تو اس میں جو سب سے پہلی شق تھی وہ کیا لکھی اللہ نے؟ قلم سے کہا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی علی غضبی. کیا پیاری حدیث ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی. معاف زیادہ کروں گا, سزائیں کم دوں گا. ورنہ اگر اللہ سزا عدل والا معاملہ کرے نا, انصاف والا, تو قرآن کہتا ہے ایک جاندار کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑوں. انسانوں کے ایسے گناہ مہلت دیتا ہے, یہ تو رحمت کی وجہ سے. تو یہ اللہ نے لکھ دیا, اب اللہ اس کا پابند ہے. تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ نے کافر پر جنت کو حرام کر دیا ہے, وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. وہ مشرک پر اللہ نے جہنم سے نکلنے کو حرام کر دیا. البتہ اس امت میں بعض علماء ایسے گزرے ہیں, جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی رائے یہ تھی کہ جہنم بھی ایک دن فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی یہ جو کافر ہمیشہ رہے گا نا, تو ہزاروں لاکھوں سال رہے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جہنم کو بھی اللہ ختم کر دے گا, اس کافر کو بھی ختم کر دے گا. جنت میں تو نہیں جائے گا وہ, لیکن جہنم کو ختم کر دے گا. لیکن یہ رائے پوری امت کے خلاف ہے, اور کچھ روایات بھی انہوں نے اس پہ پیش کی ہیں, لیکن جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ, کیونکہ قرآن میں ہمیشہ کا لفظ ہے. اگرچہ وہ ہمیشہ کے لفظ میں تعویل کا امکان ہے, قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو قاتل ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, حالانکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے؟ طویل عرصہ. تو قاتل بھی ایک وقت جہنم سے نکلے گا. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعویل ان آیتوں کے بارے میں بھی کی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشرک ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ٹیکنیکل پیچیدہ باتوں میں پڑھنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو اسلام کا سیدھا سادہ جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا, جو جمہور امت کا عقیدہ ہے, وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ اصل کوشش کریں جہنم سے بچنے کی, ٹھیک ہے نا. پھر جو اللہ نے کرنا ہوگا وہ اللہ کرے گا, جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے. ہمارا کام ہے جہنم سے بچنے کی کوشش. باقی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہے, وہ اللہ اپنی مخلوق کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تو شرک کر رہا ہے تو اس سے تو جہنم کی آگ میں جائے گا, تو فوراً فرعون نے کہا تھا فما بال القرون الاولیٰ, یہ تو اتنے لاکھوں لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا. وہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے وہ سارے جہنم میں جائیں گے, تو ایک دم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ کو سب کا پتہ ہے کس کو کہاں لے کے جانا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے جہنم میں بھیج دیا, یا بھیجنا جہنم میں تھا غلطی سے جنت میں بھیج دیا, اور بھولتا بھی نہیں ہے. تو وہ جس نے جہاں جانا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ جانے مخلوق جانے, تو اپنی فکر کر, تو جنت میں نہیں جائے گا بہرحال, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے نا. تیری جو حرکتیں ہیں نا, بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تو نے قتل کر دیا, اور انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں یہ کہتا ہے, اور تیرے اوپر تو دعوت پیغمبر آ کے تجھے سمجھا رہے ہیں, تو اپنی خبر خیر کر, تو جنت میں نہیں جائے گا اگر اسی حال میں مر گیا. تو فوکس کرنا چاہیے ان باتوں کو جن کا ہمارا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. آخری سوال ہے بھائی, بس کرو یار.